السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے 4 جانوروں کی تفصیل پہلے بیان کی تھی کہ قربانی کتاب و سنت کی روح سے 4 جانوروں کی قربانی ہوتی ہے: اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث، بکری مذکر مؤنث، بھیڑ مذکر مؤنث۔ اب ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا 2 دانتا ہونا چاہیے۔ جس جانور کی بھی قربانی کرنی ہو، اگر وہ 2 دانتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی، اور اگر 2 دانتا نہیں ہے تو اس پابندی ہے کہ ان میں سے کسی بھی جنس سے کھیرا نہ کیا جائے، صرف 2 دانتا جانور ہی ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کھیرا کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو جائے تو چل جائے گا، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے، لا علمی ہے مسائل سے، تو یہ اس طریقے سے اپنی قربانیاں ضائع کی جاتی ہیں۔ بکرا عموماً 18 ماہ کی عمر میں دونتا لگتا ہے، 17 ماہ 18 ماہ، تو یہ عمر کا پورا ہونا بھی ضروری نہیں۔ جب تک اس کے سامنے کے 2 دانت نہیں گریں گے اس وقت تک اس کی قربانی نہیں ہوگی، قدرتی طور پہ گریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہل رہا ہے، کچھ کہتے ہیں جی ایک گر چکا ہے۔ ایک گرے تب بھی وہ مسنہ نہیں، 2 دانتا نہیں ہے، ہل رہے ہوں تب بھی وہ 2 دانتا نہیں ہے۔ قدرتی طور پہ اس کے سامنے کے 2 دانت گر جائیں کسی بھی جانور کے، اونٹ کے، گائے کے، بکرے چھترے کے، تو تب اس کی قربانی ہوگی۔ اس لیے اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ تو بس منڈی جاتا ہے، پوچھتا ہے سال کا ہے، سال کا ہے، وہ لے کے اڑن چھو ہو جاتے ہیں، بس جی قربانی ہوگی۔ تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت ہے، اور جو پابندیاں اللہ کے رسول نے عائد کی ہیں ان کی پامالی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1963، سنن نبی داود میں 2797، سنن نسائی میں 4383، سنن ابن ماجہ میں 3141، اور مستخرج ابی عوانہ میں 6338 نمبر روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان۔ تم قربانی میں صرف 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، اگر 2 دانتا نہ مل رہا ہو، اس کا حصول مشکل ہو، تو بھیڑ کا کھیرا ذبح کر لو۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں جی اس میں تدلیس ہے ابو زبیر مکی کی، تو اس کے بارے میں قاعدہ اور اصول یہ ہے، شرح نبوی میں فصل فی التدلیس میں، فصل فی التدلیس پہلے جلد 193 نمبر صفحہ ہے شرح نبوی کا، امام نبوی بیان کرتے ہیں کہ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں مدلسین آنس سے یا اس طرح کے جس میں تدلیس کا شائبہ ہوتا ہے ان صیغوں سے روایت کریں، تو وہ روایت بخاری اور مسلم میں ہو تو ان کو صحت پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ دیگر سندوں میں یا دیگر مقامات پہ ان کے سماع کی اثرات موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی مستخرج ابی عوانہ میں جو ابو عوانہ روایت لے کے آئے ہیں یہی صحیح مسلم کی، اس میں ابو زبیر مکی کی سماع کی اثرات موجود ہے، اس لیے امام علامہ البانی کا اس کو ضعیف کہنا یا اس کی آڑ میں اور لوگوں کا اس کو ضعیف کہنا درست نہیں۔ اب مسنہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں 2 طرح کی غلطیاں پائی جاتی ہیں مسنہ کی تعریف میں۔ ایک ہم نے پہلے بیان کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 1 سال کا بکرا ہو گیا، چھترا ہو گیا تو بس وہ لگ جائے گا، یہ بات ہی غلط ہے۔ مسنہ وہ جانور ہے جس کے سامنے کے قدرتی طور پہ 2 دانت گر جائیں، کم از کم، اس سے وہ مسنہ ہونا کہہ لو کہ شروع ہو گیا، مسنہ ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مسنہ ہی لگے گا جس کے 2 دانتا ہی ہوگا، اگر وہ 4 دانت اس کے گر گئے، 6 گر گئے، 8 گر گئے تو پھر وہ اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ مسنہ کے لفظ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ مسنہ کا اطلاق 2 عمریں ہیں، ایک جزع ہے، ایک مسنہ ہے۔ جس کے 2 دانت نہ گرے ہوں وہ جزع کی تعبیر میں آئے گا، اور جس کے 2 دانت گر جائیں اس سے اگلی عمر میں وہ مسنہ ہی ہے۔
اس کی وضاحت امام نووی رحمہ اللہ نے شرح نووی میں کی ہے، 13ویں جلد 117 نمبر صفحہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ مسنہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قال العلماء المسنۃ ہی الثنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم فما فوقها۔ مسنہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ علماء لغت فقہا کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری میں سے مسنہ وہ ہے جس کے 2 دانت گر گئے ہوں یا اس سے اوپر کی عمر کا ہو۔ مثلا 4 دانت گر گئے ہیں، 6 دانت گر گئے ہیں، چھگا ہو گیا ہے، آگے 8 دانت گر گئے ہیں، یہ سارا ہی اس کو مسنہ ہی کہتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بھی نائل الاوطار میں لکھتے ہیں، المسنۃ ہی الثنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم فما فوقها۔ مسنہ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری میں سے وہ جانور ہے جس کے 2 دانت گر گئے ہوں یا اس سے بڑی عمر کا جانور ہو۔ تو اس لیے 2 دانتا، 4 دانتا، چھگا اور اس سے بڑی عمر کے جانور اگر ان میں جو اللہ کے رسول نے آگے بیان کیے ہیں بیماری، کانا پن وغیرہ نہ ہو تو وہ قربانی اس کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے کم از کم 2 دانتا ہونا چاہیے، ابتدائی عمر اس کی یہ ہو، اس سے بڑی عمر کے جانور بھی لگ جاتے ہیں۔ امیر یمانی سبل السلام میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ بھیڑ کا کھیرا کسی بھی صورت قربانی کے لیے درست نہیں، البتہ 2 دانتا جانور ملنا مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا کھیرا کیا جا سکتا ہے۔ تو ویسے نہیں کہ بھیڑ کا کھیرا، ہمارے ہاں عمومی طور سے ایک یہ بھی ہے کہ گائے کے لیے، اونٹ کے لیے اور بکرے کے لیے 2 دانتا ہونا ضروری ہے، بھیڑ کے لیے 2 دانتا ہونا ضروری نہیں، مینڈا، بھیڑ یہ کھیرا بھی لگا لو تو چل جاتا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے استثنائی صورت میں اس کی اجازت دی ہے کہ اگر 2 دانتے جانور ملنا مشکل ہو جائیں تو پھر بھیڑ کا کھیرا کیا جا سکتا ہے۔ تو تنگی اور مجبوری کی صورت میں بھیڑ کے کھیرے کی قربانی جائز ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی پچھلی روایتی گزری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، اگر تم پر 2 دانتا جانور ملنا مشکل ہو جائے تو پھر بھیڑ کا کھیرا ذبح کرو۔ اسی طرح دوسری روایت ہے، کلیب بن شہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی میں 4388، مستدرک حاکم میں 4 جلد 226 نمبر روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، ہم میں سے ہر شخص 2 یا 3 بھیڑ کے کھیروں کے عوض 2 دانتا بکری خریدنے لگا کہ بکریاں مہنگی تھیں، بکرے اور بھیڑیں سستی تھیں، کھیرے سستے تھے۔ اس پر مدینہ قبیلے کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید قربان آ گئی اور ہر شخص 2 یا 3 بھیڑ کے کھیروں کے بدلے 2 دانتا بکری طلب کرنے لگا۔ 2 دانتے مہنگے تھے اور کھیرے سستے تھے، منڈی کبھی چڑھ جاتی ہے تو اس دوران منڈی چڑھ گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا بلا شبہ بھیڑ کا کھیرا اس کام کو پورا کرتا ہے جسے 2 دانتا بکری پورا کرتی ہے۔ تو یہ ہے مشکل کی صورت میں۔ تو اگر مل ہی نہ رہا ہو مارکیٹ میں، 2 دانتا کھیرے مل رہے ہیں، کھیرے کر لیں۔ دوسرا، ان کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے 2 دانتا جانوروں کی اور کھیرے سستے ہیں، تو ان 2 صورتوں میں یہ اسرت اور تنگی کی 2 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں کھیرا کیا جا سکتا ہے، صورت دیگر نہیں۔ ہمارے ہاں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ بھیڑ کا کھیرا اگر منڈی میں 2 دانتے سستے مل رہے ہیں اور منڈی میں ان کی جو شارٹیج بھی نہیں ہے، کامیابی بھی نہیں، تو ان دونوں صورتوں میں بھی پھر بھی بھیڑ کا کھیرا کر لیں۔ تو اس بارے میں جو روایات آتی ہیں کہ مطلق طور پہ بھیڑ کے کھیرے کی قربانی جائز ہے، وہ صحیح نہیں۔ ایک روایت ہے جامع ترمذی میں 1499 اور مسند احمد میں دوسری جلد 444 صفحہ، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمہ اور نعمت الاضحیۃ الجزاء من الظان فانتہبها الناس، بہترین قربانی بھیڑ کا کھیرا ہے
یہ سن کر لوگ بھیڑ کے کھیرے کو تیزی سے خریدنے لگے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں کدام بن عبد الرحمن سلمی اور ابو کباش سلمی یہ دو مجہور راوی ہیں۔ دوسری روایت ہے مسند احمد میں چھٹی جلد 368 نمبر صفحہ، سنن ابن ماجہ میں 3139 نمبر روایت، اور سنن بہقی میں بھی یہ روایت ہے۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یجوز الجزع من الضان اضحیۃ، قربانی میں بھیڑ کا کھیرا جائز ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں محمد بن ابی یحییٰ اسلمی کی والدہ مجہول ہیں۔ تیسری روایت ہے مستدرک حاکم میں چوتھی جلد 222، مسند بزار میں 1207 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا ہماری عید کے بارے بتائیے۔ انہوں نے کہا عید پر آسمان کے فرشتے باہم فخر کرتے ہیں، اے محمد جان لو کہ بھیڑ کا کھیرا بکری کے 2 دانتوں سے بہتر ہے، بھیڑ کا جزع گائے کے 2 دانتوں سے بہتر ہے، اور بھیڑ کا کھیرا اونٹ کے 2 دانتوں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس بھیڑ کے کھیرے سے بہتر کو ذبیحہ سمجھتے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فدیہ میں وہ جانور دیتے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں اسحاق بن ابراہیم حنینی ضعیف راوی ہے۔ چوتھی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجزع من الضان خیر من السید من الماز، بھیڑ کا کھیرا بکری کے 2 دانتوں سے افضل ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں دوسری جلد 402 نمبر صفحہ، مستدرک حاکم میں چوتھی جلد 227 نمبر صفحہ۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں اسحاق بن ابراہیم ضعیف، ثمامہ بن وائل بن حسین ابو سفال مجہور راوی ہے۔ تو اس مفہوم کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے اگر 2 دانتے نہ ملیں تب بھیڑ کا کھیرا کیا جا سکتا ہے۔ 2 دانتہ جانور مل رہے ہوں آسانی سے تو اس صورت میں بھیڑ کا کھیرا نہیں چلے گا۔ اگلا مسئلہ ہے جب منڈی میں جانور مہنگے ہو گئے 2 دانتہ یا مل ہی نہیں رہے، پھر بھیڑ کا کھیرا کیا جائے گا تو بھیڑ کا کھیرے کی عمر کتنی ہے؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بھیڑ کے کھیرے کی عمر 6 ماہ کا ہو جائے تو چل جائے گا، 6 یا 7 ماہ کا۔ ایک قول ہے کہ بھیڑ کا 8 ماہ کا، اور ایک قول کے مطابق 10 ماہ کا جزا ہوتا ہے۔ جمہور علماء کا موقف ہے کہ بھیڑ کے کھیرے کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہو تب وہ قربانی پہ لگے گا۔ فتح الباری میں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور شرح نووی میں امام نووی رحمہ اللہ نے علماء کے یہ مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ اب راجح موقف کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ شرح نووی میں لکھتے ہیں والجزع من الضان ما له سنة تامة هو الأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم۔ بھیڑ کا وہ بچہ جس کی 1 سال عمر ہو چکی ہو، ہمارے اصحاب شافعیہ کے نزدیک راجح موقف یہ ہے کہ وہ جزا ہوگا۔ اہل لغہ اور دیگر علماء کے نزدیک بھی یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں فتح الباری میں کہ جزا بہیمۃ الانعام میں سے معین عمر کے جانور کا وصف ہے، اور بھیڑ کا جزا وہ ہے جو مکمل 1 سال کا ہو چکا ہو۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے، اور باقی جو مسالک تھے یا علماء کے اقوال تھے انہیں تمریز کے صیغے سے بیان کر کے اس کا رد کیا ہے۔ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ النہایہ فی غریب الحدیث میں بھی لکھتے ہیں بھیڑ کا کھیرا وہ ہے جو پورے 1 سال کا ہو چکا ہو، تو اس لیے اس سے کم عمر کا کھیرا بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے جب 2 دانتے نہ مل رہے ہوں۔ بکری کا جزا کھیرا جو ہے وہ قربانی میں نہیں لگتا، تو اس بارے میں کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے رخصت دی تھی، تو وہ معین رخصت تھی، تو باقی لوگوں کے لیے وہ رخصت نہیں ہے۔ پہلی روایت ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5556، صحیح مسلم میں 1961 نمبر روایت ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے قبل قربانی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تیری بکری گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا پالتو جزا کھیرا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے ذبح کرو، اور تیرے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے صحیح بخاری میں 5555،
اور صحیح مسلم میں 1965 نمبر روایت ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بکریاں دی کہ وہ آپ کے اصحاب میں تقسیم کر دیں قربانیاں۔ ایک بکری کا کھیرا باقی بچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح بہ انت، تو اس کو ذبح کر لے۔ تو صحیح بخاری میں یہ ہے، آگے سنن بہقی میں اس کی تفسیر موجود ہے، آپ نے فرمایا ذبح بہ انت ولا ارخصہ لأحد فیہا بعد، تو اس کو ذبح کر لے، قربانی اس کی کر لے، اور میں آپ تیرے علاوہ کسی کو بیڑ کے کھیرے کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا، رخصت نہیں دیتا۔ تو یہ احادیث دلیل ہیں کہ بیڑ کا کھیرا کچھ معین حضرات کو رخصت ملی تھی، باقی لوگوں کو اس کی رخصت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں لکھتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ قربانی میں بکری کا کھیرا کفایت نہیں کرتا، قربانی میں صرف 2 دانتہ جانور ہی لگے گا، اگر 2 دانتہ نہ ملے پھر بیڑ کا کھیرا چل سکتا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ عقبہ بن عامر اور ابو بردہ بن نیار کے لیے خاص رخصت ہی، باقیوں کو اس کی رخصت نہیں ہے۔ تو اس لیے جب مسنہ نہ مل رہا ہو پھر صرف بیڑ کا کھیرا کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔